صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ. کہ ہم تقوی پہ بات کرنے جا رہے ہیں تو عربی کا شاعر کہتا ہے خیر الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصاء. کہ چھوٹے بڑے گناہ سب کو چھوڑیے، اگر تقویٰ چاہتے ہیں تو ہر گناہ کو ترک کرنا پڑے گا، اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیے، اس لیے کہ پہاڑ جو ہے وہ ذراتوں سے تعمیر ہوتے ہیں، پہاڑ ذروں سے ہی پہاڑ بنتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا یا عائش ایاکی و محقرات الذنوب، اے عائشہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ڈراتا ہوں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ڈرو. حضرات گرامی اس کو توجہ سے سنیے گا. بڑے گناہ سے سب ڈرتے ہیں یا کم از کم زیادہ تر ڈرتے ہیں، خطرناک چھوٹے گناہ ہوتے ہیں. آپ بتائیں کوئی انسان اگر بڑا گناہ کرتا ہے تو کبھی اسے فراموش نہیں کرتا اور چھوٹے گناہ کو کبھی یاد نہیں کرتا. ہم میں سے اگر کسی نے قتل کیا ہے تو وہ زندگی میں کبھی نہیں بھولتا، اگر ڈاکہ ڈالا ہے تو وہ زندگی میں کبھی نہیں بھولتا، خدا نخواستہ کسی کو قتل کیا ہے تو زندگی میں کبھی نہیں بھولتا. اور نہ جانے کم سے توبہ کی توفیق مل جائے اور اللہ رحمان الرحیم ہے اسے معاف کر دے. تو بڑے گناہ یاد رہتے ہیں تو اس کی معافی مانگی جاتی ہے اور اللہ معاف فرما دیتا ہے، مگر چھوٹے گناہ اس لیے خطرناک ہیں وہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتے ہیں، وہ ہمارے نام اعمال کو سیاہ کیے رہتے ہیں اور ہم کبھی ان کی معافی نہیں ہوتی. اس لیے ایاکی و محقرات الذنوب، اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو. عزیزان گرامی، ہماری سوسائٹی میں، ہماری سماج میں، ہماری قوم میں خصوصیت سے چھوٹے گناہوں پر قدغن لگانے کا کوئی پروگرام ہمارے پاس نہیں. لوگوں کو چڑھانا، لوگوں کے نام نکالنا، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے حقوق ہضم کر جانا، یہ وہ گناہ ہے جو بنیادی طور پر آخرت میں ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن گیا. کیونکہ صحیح حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اتدرون من المفلس، تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنا مانا پھر ہمارا ولا بتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر مفلس ہم اسے مانتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، اس کے پاس ساز و سامان نہ ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا ولکن المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصیام وصلاۃ وزکاۃ ویأتی قد قذف هذا وأخذ مال هذا وكذلك أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من الذنوب الصغيرة. اللہ کے رسول نے کہا لیکن مفلس ہماری امت میں وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سارے نیک اعمال لے کر آئے گا، بہت ساری نمازیں، روزے، حج، زکات، عمرے لے کر آئے گا، مگر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بہت سارے گناہ لے کر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں غور سے سنیے وَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جس کو چڑھایا تھا اس کو اس کی نیکی میں سے دے دیا جائے. وَقَدْ يُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جس کا نام پکارا تھا اس کو بھی اس کی نیکی میں سے دے دیا جائے گا. جس کو چڑھایا تھا، جس کو بیزار کیا تھا، جس کو تکلیف دی تھی، جس کو ستایا تھا، جس کو مارا تھا، سب کو اس کے اعمال میں سے نکال کر دے دیا جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی نیک اعمالوں کا پہاڑ زمین کے برابر ہوگا اور اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا. فَيَقُولُ النَّاسُ، لوگ آئیں گے اور کہیں گے یا اے اللہ اس نے میرا بھی حق مارا ہے، میرے اوپر بھی ظلم کیا ہے، مجھے بھی تکلیف دی ہے، مجھے بھی پریشان کیا ہے، اب تو اس کے پاس نیکیاں نہیں رہ گئی. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ بے عزتی کو جلا گئی، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے آج سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. اگر اس کے پاس نیکی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تمہارے پاس گناہ ہے، تم اپنے گناہ اس کے نام عمل کر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن
جس جگہ پر اس کی نیکیوں کا پہاڑ تھا تھوڑی دیر میں اس کے گناہوں کا پہاڑ پڑا ہوا وَيُطْرَحُ بِهَا فِي النَّارِ اور یہ شخص انہیں گناہوں کے ساتھ جہنم میں جائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں ڈرو صرف ڈرنا نہیں ہے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے ڈرنے کا دعویٰ کام نہیں آئے گا بلکہ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اللہ کے معرفت کی دلیل ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ من عرف اللہ خافہ بالضرورہ کہ جو اللہ کو جانتا ہے وہ ضرور اللہ سے ڈرتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اس کا مطلب وہ اللہ کو جانتا نہیں یعنی وہ صاحب ایمان نہیں ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا من عرف اللہ خافہ بالضرورہ یعنی معرفت الہی کے لیے خوف الہی اور تقوی الہی خشیت الہی ضروری ہے اگر آپ اللہ سے نہیں ڈرتے اس کا مطلب آپ اللہ کو نہیں جانتے عزیزان گرامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف سب سے زیادہ میرے اندر ہے یعنی میں سب سے زیادہ انا اتقاکم للہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور امام فخر الدین رازی نے اس حدیث شریفہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلم الخلق ہیں سب سے زیادہ علم والے ہیں جو کہ اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء علم والے جو ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں لہذا جو سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا انا اتقاکم للہ میں تم سے سب سے زیادہ ڈرتے عزیزان گرامی غور سے سنیے رب تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى جب طامہ کبریٰ آئے گی طامہ کبریٰ یہ قیامت کے ایک نام ہے عربی زبان میں تامہ کسے کہتے ہیں تامہ کہتے ہیں وہ برتن جس میں پانی بھر کر باہر گر جائے چھلک جائے اسے تامہ کہتے ہیں عربی کا فعل ہے تمہ یتم و تمن یعنی پانی کسی برتن سے بھر کر باہر نکل جائے تو اسے تام یا تامہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو تامہ کبریٰ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن کسی کو صبر کا یارہ نہیں رہے گا سب کے صبر کے برتن چھلک جائیں گے ایسی دشواری ہوگی ایسی پریشانی ہوگی ایسی مصیبت کی گھڑی ہوگی کہ کوئی صبر کرنے کا چاہے لہذا قیامت کا نام طامۃ الکبریٰ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ جس دن انسان اپنے تمام کیے ہوئے کو یاد کرے تمام گناہ اس کو یاد آئیں گے حضرات گرامی